السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اکثر ہم تو اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جا کر حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے سوالات رہتے ہیں کہ بھائی جانے سے کیا ملتا، کیا ضرورت ہے جانے کی۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں حاضری دینے سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری تکلیفات دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کے اوپر ہونے والی جان لیوا بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ موت بھی ٹل جاتی ہے۔ کیا موت بھی ٹل جاتی ہے اولیاء اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینے سے کبھی کبھی۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک تاجر شخص جس کا نام ابو مظفر بول کے بولا جاتا، یہ بندہ جو ہے شیخ حماد بغداد شہر کے اندر، شیخ حماد بول کے ایک بزرگ کا نام جو پیران پیر کے زمانے میں تھے۔ انہیں کیا کرا بندہ جو تاجر ہے، کیا بزرگ کے پاس جا کے بولا، حضور شیخ حماد صاحب، میں جو ہے ایسا ملک شام یعنی سیریا، جو پریزنٹ کنٹری جس کا نام سیریا ہے اسے ملک شام بولتے ہیں، وہاں پہ جانے کا ارادہ رکھا ہوں میں تجارت کے واسطے، بزنس کرنا بول کے 100 اشرفیہ میرے پاس کیش ہے اور 100 اشرفیوں کے مقابلے میں مال ہے، یعنی اس کے گوڈز جو ہے 100 اشرفیوں کی ویلیو ہے، اتنا میرے پاس ہے، میں جانا چاہ رہا ہوں، کیا مشورہ دیتے آپ بول کے پوچھا وہ بندہ، وہ تاجر جا کو شیخ حماد کو۔ شیخ حماد بولے، یعنی وہ بزرگ اللہ والے بولے، میاں تم جاؤ نہ کو گئے تو بہت بڑا نقصان ہوتا، پیسے چلے جاتے سو جاتے وہ بھی ٹھیک، لیکن تمہارا مال بھی ختم ہو جاتا، ڈاکو حملہ کرتے، پورے پیسے لے لیتے، تمہارے کو آخر میں جان سے بھی مار ڈالتے، کیوں بول دیے شیخ حماد۔ اب بولنے کے بعد میں وہ بندہ سوچ رہا، اتنا پریشان ہو گیا، اب کیسا کرنا باپ، حتیٰ کہ انہوں یہ بھی بولے کہ تمہارے ساتھ جتنا بھی قافلہ جائیں گا پورے قافلے کے لوگوں کو مار ڈالتے، بولے پورا جتنا بھی گروپ جاتا رہیں گا سب کو مار ڈالتے ڈاکو، کیوں بولے شیخ حماد۔ اب انہیں جاتے جاتے رستے میں واپس گھر کو جاتے جاتے سوچ لے تھے، پریشان ہو کے جاتا ہے، کیسا تو بھی کرنا ہوا، میں پیسے رکھا ہوا ہوں، بزنس کرنے کا ارادہ تو ہے۔ اب شیخ حماد دیکھے تو ایسی بات بولے، ایسا رستے میں جاتے جاتے پیرانے پیر مل گئے اسے، کون؟ پیرانے پیر مل گئے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ اب ایک مسلمان شخص کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی کے آثار چہرے پہ دکھ رہے تو پوچھنے لگے، کیا ہوا میاں، کئی اتنا زیادہ پریشان ہے بول کے۔ وہ بندہ بولنے لگا، حضور اب بھی شیخ حماد کے پاس سے آ رہا ہوں، میں ایسا تجارت کے واسطے جانا بول کے سوچا تھا، انہوں دیکھے تو سو اتنا واقعہ پورا سنا دیا انہیں، ایسا ایسا بولے انہوں بول کے۔ پیرانے پیر بولے، ایسا کیا بھی نہیں، تم جا کے آؤ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے کو کیا بھی نہیں ہوگا، تمہارا جتنا بھی مال رہیں گا اس میں فائدہ بھی ہوگا، تمہاری جان کی بھی حفاظت رہیں گی بول کے بولے۔ کون بولے؟ پیرانے پیر بولے۔ کسے بولے؟ وہ تاجر کو بولے۔ اچھی بات ہے بول کے پیرانے پیر کی بات سن کو بندہ تجارت کے واسطے نکلا، سیریا کو گیا۔ جانے کے بعد میں سو تجارت کرے، اچھا منافع ہوا۔ اب منافع ہونے کے بعد میں وہ جو 100-200 اشرفیاں تھے نا، 1000 اشرفیاں تو سڑن سے ڈاکواں جو ہے حملہ کری، پورے قافلے کو مار ڈالی، اس کا بھی پیسہ لے لی۔ اب لاسٹ کو اس کو قتل کرتے کہ نیند میں سے ٹھک بول کے اٹھ کو بیٹھا ہے، کیا تو بھی خواب ہے بھائی بول کے اچانک سے اٹھ کے بیٹھا۔ اب اٹھ کو بیٹھ کو دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو سلامت دے گا، کیا بھی نہیں کھاتا ہوتا، کیا کٹے نہیں، سب دیکھو اللہ میں اچھا ہوں، میں زندہ ہونے بول کے خوش ہو گئے۔ اب ذرا دیر کے بعد میں فوری سے یاد آ گیا کہاں رکھا تھا سو اس کی تھیلی بول کے، جلدی گیا، دیکھا، لیا، اٹھا لیا، ابا میری تھیلی مل گئی بول کے خوش ہو گیا، 1000 درہم 1000 اشرفیہ کی۔ اب واپس نکل کے بغداد پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی بغداد پہنچا، یہ سو واقعہ جو بھی چلا اس کے ساتھ، یعنی پیسے پھٹ جانا، پھر رات میں خواب میں ویسا دیکھنا، یہ سب سوچ کو اب کس کے تو پاس جا کے بولوں میں، پہلے شیخ حماد کے پاس ملو یا پھر پیرانے پیر کے پاس جاؤں میں سوچ رہا تھا۔ ابھی سوچا تھا کہ نہیں کہ شیخ حماد کے بارے میں، شیخ حماد سامنے دکھ گئے جو پہلے بولے تھا بزرگ، پورا
لوٹ لیتے آپ عثمان کو بول کے. انہوں بزرگ سامنے دکھے. اب جیسے ہی وہ بزرگ کے پاس انہیں آرام ہے سلام دعا کرتے ہی وہ بزرگ بولنے لگے میاں سب سے پہلے تم جا کے پیران پیر کو دعا کرو, ان کے ساتھ ملاقات کرو, کیونکہ تمہاری زندگی کے واسطے پیران پیر اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کرے ہوئے. کیا 70 مرتبہ پیران پیر جو ہے تمہاری زندگی کے واسطے دعا کرے. یہ جو تم خواب میں دیکھے نا تمہارا قتل ہو جانے کا, پیران پیر کے صدقے سے بیدار میں ہونے کا وہ خواب میں ہو گیا ہے, ورنہ تو قتل تمہارا اصل میں ہونا تھا. لیکن پیران پیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی وجہ سے انسان کی یہ موت بھی ڈر گئی. بولنے کی مقصد کیا ہے؟ بزرگان دین کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان کے ساتھ تعلق رکھیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ وہ لوگ ہمارے واسطے آسان کر دیں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اولیاء اللہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے ساتھ وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.